نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت کے پہلے حصے میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا، امتحانات کا ذکر تھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند باتوں میں۔ فَأَتَمَّهُ، ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا، امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ صلہ اور انعام اللہ نے یہ دیا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ اب دیکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو ایک اعزاز مل رہا ہے تو اپنی اولاد کو نہیں بھول رہے۔ قال ومن ذریتی، فوراً کہا کہ اور میری اولاد کو بھی، یعنی یہ انعام، یہ اعزاز، یہ افتخار، یہ سعادت مندی میری اولاد کے حصے میں بھی آئے۔ تو اللہ کریم نے جواب دیا، قال، فرمایا، لا ینال عہدی، میرا عہد نہیں پہنچے گا الظالمین، ظالموں کو۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ جب بھی کوئی امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے اور اس امتحان میں وہ سرخرو ہوتا ہے تو انعام ملتا ہے۔ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا انعام ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ انسان کو جب کوئی انعام ملے تو وہ اپنی اولاد کو، اپنے متبعین کو، اپنے چاہنے والوں کو بھی یاد رکھے۔ تیسری بات کہ انعام قابلیت اور قبولیت پر ملتا ہے، نسب پر نہیں ملتا کہ میں اس کا بیٹا ہوں تو مجھے بھی یہ مل جائے، میں اس خاندان سے بلونگ کرتا ہوں تو میں اس کا حقدار ہوں، نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ حدیث پاک میں بھی یوں فرمایا، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اور ایک اشارہ اس میں یہ بھی دے دیا ابراہیم خلیل اللہ کو کہ آپ کی ساری اولاد نیک نہیں ہوگی، آپ کی اولاد میں سے کچھ ظالم بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے۔ اسی لیے کسی نیک آدمی کی ساری اولاد نیک ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نبی ہے، بیٹا نافرمان ہے، بیوی معصیت میں مبتلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ آپ کی مخالفت پر پیش ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا گیا
کہ آپ کی ذریت اور اولاد میں سے کچھ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس منصب امامت اور نبوت سے محروم ہو جائیں گے۔ اب عہد سے مراد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا اس سے نبوت مراد ہے، بعض مفسرین نے لکھا اس سے اللہ کا امر، اللہ کا حکم اور اختیار مراد ہے۔ تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبول تو ہوئی، لیکن ان کے حق میں جو ان کے نقش قدم پر چلے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو یہ جو ظالم ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ظلم کے جو لفظی معنی ہے اور لغوی معنی ہے، وضع الشیء فی غیر محل، کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اب یہ فرض کرے قرآن ہے، اس کو ہم زمین پر رکھ دے، یہ ظلم ہے۔ کوئی آدمی اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ با اختیار بنا دے، یہ ظلم ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں سے بڑا درجہ دے دے، یہ ظلم ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں پوری نہ کرے، اس کے حق نہ دے، یہ ظلم ہے۔ تو ایک معنی تو ظلم کا ہی ہے، لیکن ابن کثیر فرماتے ہیں یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جو شرک کرے گا وہ ظلم کرے گا، اس کو میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ ظالم اگر کوئی تمہارے ساتھ عہد کرے تو اس کے عہد کو تم توڑ سکتے ہو، اسی لیے کہ ظلم کر کے اس نے خود ہی اس عہد کو توڑ دیا۔ اور ایک اشارہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ فرماتے ہیں میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ عذاب سے نجات نہیں پائیں گے، اگرچہ دنیا میں ان کو میرا عہد پہنچ چکا ہے، باوجود ظالم ہونے کے، باوجود کافر ہونے کے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ہوا پانی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو دنیا میں تو انہیں یہ چیزیں پہنچے گی، لیکن آخرت میں ایسے ظالم محروم ہوں گے۔ قرآن کریم کی 22ویں پارے میں سورہ فاطر کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے بہت سے لوگوں کو، فمنہم ظالم لنفسی، لیکن کچھ اس میں سے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے نکلے، ومنہم مقتصد،
کچھ اس میں سے میانہ روی پر چلنے والے نکلے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ اس میں نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ گویا کہ 3 کیٹیگریاں بتائی۔ ظالم سے مراد کہ جو واجبات میں افراط اور تفریط سے کام لے، مثال کے طور پر فرائض کو چھوڑ دے اور حرام کا ارتکاب کرے، یہ ظالم ہے۔ فرض پڑھتا نہیں اور گناہ کوئی چھوڑتا نہیں۔ اور بعض نے کہا ظالم سے مراد کافر ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ بعض نے کہا ظالم سے مراد منافق ہوتا ہے۔ بعض نے کہا ظالم سے مراد اصحاب المشأمہ، قیامت کے دن جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ تو ظالم ہے۔ اور مقتصد درمیانہ روی، جو واجبات کو ادا کرے اور حرام کو چھوڑ دے، یعنی مستحبات کو ادا نہیں کرتا، بس جو ضروری فرض اور واجب ہے اس کو کرتا ہے، باقی نوافل مستحبات وہ ادا نہیں کرتا۔ اور جو بالکل حرام ہے اس سے بچتا ہے، جو شکوک اور شبہات والی چیزیں ہیں اس میں غلطی ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اور سابق بالخیرات وہ ہے کہ جو فرائض بھی ادا کرے، واجبات بھی ادا کرے، یہاں تک کہ مستحبات کو بھی نہ چھوڑے، اور حرام سے بھی بچے، مکروہ سے بھی بچے، شک میں ڈالنے والی چیزوں سے بھی بچے۔ یہ سابق بالخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والا۔ اللہ کی شان کریمی تو دیکھیے، امت محمدیہ پر اللہ کا احسان تو دیکھیے، فرمایا یہ تینوں درجے والے یہ جنت میں جائیں گے۔ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا تھا یہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ یہ جو درمیانہ تھا، ہم میں سے اکثر لوگ درمیانی کیٹیگری کے ہوں گے، بڑے بڑے گناہوں سے انسان کوشش کرتا ہے بچ جاؤں، لیکن چھوٹی موٹی خطا ہو جاتی ہے۔ فرمایا درمیانے درجے والوں کا اللہ حساب آسان کر دیں گے، اعلیٰ درجے والوں کا حساب ہوگا ہی نہیں، بغیر حساب کے جنت میں۔ درمیانے درجے والوں کا اللہ آسان حساب لیں گے۔ اور بعض نے کہا اللہ اپنے فضل اور رحمت سے انہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ سے کہا گیا قیل ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت کے سمندر میں ڈبو نہ دے میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ درمیانے درجے والے اللہ کی رحمت سے اور حساب آسان کر کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اب جو تیسرا ہے جو ظالم تھا، یعنی اس قول کے مطابق کافر تو نہیں تھا مسلمان، لیکن گناہ ہو چکے تھے، تو بعض نے کہا اللہ اس کی بخشش کر دیں گے، بعضوں نے کہا کہ تھوڑی سی دنیا میں اس پر تکلیفیں آئے گی، صبر کرے گا، اس صبر کی برکت سے گناہوں کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ اگر دنیا سے جاتے وقت اس کے ذمے کچھ گناہ رہ بھی گئے تو اس کو شروع میں جہنم میں بھیجا جائے گا، اور کچھ عرصے جہنم میں رہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بالآخر یہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔
تو تینوں درجے اللہ کریم جنت میں بھیج دیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنی اولاد کو یاد رکھا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قالا، اللہ فرمانے لگے لا ینال عہدی، نہیں پہنچے گا میرا عہد الظالمین، ظالموں کو۔ اسی لیے ہم ظالموں کی فہرست میں ہیں، ہم مقتصد اور میانہ روی کی فہرست میں ہیں، ہم سابق بالخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والوں کی فہرست میں ہیں۔ اس کا ہر آدمی خود اپنا محاسبہ کرے، اپنا امتحان لے۔ یہ جو امتحان ہوتا ہے یہ دنیا کے امتحان کی طرح کوئی پیپر دے کر نہیں لیا جاتا، کوئی آپ کو سوالات دے کر نہیں لیا جاتا، آپ کو میدان میں ریس لگا کر، دوڑ لگا کر نہیں لیا جاتا، آپ سے وربلی کچھ سوالات اور وائوا پوچھ کر نہیں کیا جاتا۔ یہ امتحان ہر آدمی خود اپنے نفس اور اپنے دل سے لیتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں پیش ہونے کے قابل ہوں یا نہیں، میں اللہ کو حساب دینے کے قابل ہوں یا نہیں۔ ایک واقعہ جو پہلے بھی میں سنا چکا ہوں کہ ایک اللہ والے کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے، آپ ہمیں ٹائم دیں۔ تو حضرت نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، اگر وہ پوری کر لو تو میں آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں منظور ہے، آپ شرطیں بتائیں۔ کہ پہلی شرط کہ میں جہاں بیٹھوں گا کوئی مجھے اٹھائے گا نہیں۔ دوسری شرط جو میں کھاؤں گا کوئی روکے گا ٹوکے گا نہیں کہ آپ یہ بھی کھائے یہ بھی کھائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط جو میں کہوں گا سب کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ دن طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے کہ فلاں بزرگ آ رہے ہیں، ان کی زیارت ہو جائے گی۔ سب بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پر کھانے لگے ہوئے ہیں۔ اتنے میں وہ حضرت آئے اور پیچھے جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے۔ بھائی ہم تو جمعے کے دن بھی جب آتے ہیں نا بہت سے لوگ، تو وہ پوری صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہوتے حضرت صاحب، یعنی ہم کیا سارے علماء بتا بتا کے تھک گئے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جب جمعے کا بیان اور خطبہ جاری ہو، بلکہ عام تقاریر میں بھی جب جلسے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہو تو جو دیر سے آئے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔ فرمایا کہ کوئی 2 آدمیوں کے بیچ میں ان کی مرضی کے بغیر نہ بیٹھے، اور جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آتا ہے تو کل کو اسے پل بنایا جائے گا اور اس کے اوپر لوگ گزریں گے۔ تو وہ آئے اور پیچھے جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے۔ اب شرط یہ تھی کہ جہاں بیٹھوں گا کوئی روکے گا ٹوکے گا نہیں، بیٹھ گئے، مجمع کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ پھر کھانے جب لگائے گئے، پہلے سے لگے ہوئے تھے، سب نے کھانا شروع کیا تو حضرت نے اپنی چادر سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور پانی میں بھگو کر کھانے لگے۔ اب دوسری شرط یہ تھی جو کھاؤں گا کوئی روکے گا ٹوکے گا نہیں۔ سب کھا رہے ہیں،
پرائی دعوت میں تو آدمی تھوڑا سا ایکسٹرا کھاتا ہے۔ وہ کسی نے ایک لطیفہ بھیجا کہ کوئی غیر ملکی تھا تو وہ پاکستان مزدوری کے لیے، کام کے لیے آنے لگا، تو اس کو وہاں کے لوگوں نے بہت سمجھایا کہ بھائی وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہے، جلوس ہوتے ہیں، ایمرجنسی ہوتی ہے، اسٹرائک ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، نوگو ایریاز ہوتے ہیں، نہیں جاؤ۔ لیکن اس نے مانی نہیں، وہ آ گیا۔ جب آیا تو کچھ دن رہنے کے بعد اس کو کچھ دوستوں نے کہا آؤ ایک شادی کی دعوت ہے وہاں پر چلتے۔ اب جب شادی کی دعوت پہ گئے اور سب انتظار میں بیٹھے ہوئے، گپ شپ لگ رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے، اچانک کچھ شور ہوا اور سارے لوگ بھاگے، کرسیاں پھینکتے ہوئے، ٹیبلوں کو دھکے دیتے ہوئے، بچے پاؤں میں آ رہے ہیں اور لیڈیز اپنی ساڑیاں کھینچ رہی ہے اور لوگ گر رہے ہیں، ایک دم سب نکلے۔ یہ سمجھا کوئی حملہ ہو گیا ہے، کسی نے کوئی بم بلاسٹ کر دیا ہے۔ اور مجھے تو گھر والے بہت سمجھاتے تھے لیکن میں نے ان کی نہیں مانی، آج میں نہیں بچوں گا، یہ بالکل اکیلا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب دیکھا لوگ پلیٹوں میں سالن لے کے آ رہے ہیں، بولا جی کھانا کھل گیا تھا۔ یعنی کھانا جب کھلتا ہے تو پھر کیا حالت ہوتی ہے۔ 22 گریڈ والا بھی ایسی پلیٹ بھرتا ہے کہ شاید زندگی کی آخری پلیٹ ہو، اس کو کھانے، یعنی مثال کے طور پہ 2 بوٹیاں ہیں لیکن وہ پلیٹ میں 6 ڈالے گا، 4 ضائع کرے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ آئس کریم وہ 2 کھا سکتا ہے لیکن کتنی لے گا؟ 4 لے گا۔ جتنا ظلم ہم پرائی دعوت میں کرتے ہیں اتنا ظلم ہم وضو کرتے ہوئے مسجد میں کرتے ہیں۔ گھر میں اس کو پتہ ہے 2 دن میں 1 دفعہ پانی آتا ہے، ہاں مشین چلتی ہے، پانی ضائع ہوتا ہے، اول خو بد خزانہ پریدی، سب سے پہلے تو بیوی تمہارے گلے پڑ جائے گی، وہاں کتنا احتیاط سے وضو، اور ادھر آ کے نل کا چالو ہے، پیچھے بھی دیکھ رہا ہے، آگے بھی دیکھ رہا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہے، نل کا چالو ہے۔ تو بہرحال اس بزرگ نے وہ روٹی کھائی اور لوگوں نے جو ہے نا وہ کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ جب کھانے سے لوگ فارغ ہوئے، اب 2 شرطیں تو پوری ہو گئی، جہاں بیٹھوں گا کوئی روکے گا ٹوکے گا نہیں، اور جو کھاؤں گا کوئی منع نہیں کرے گا، اور تیسری شرط جو بولوں گا سب عمل کریں گے، کا ایک توا منگواؤ، اور اس توے کے نیچے آگ جلائی گئی۔ جب وہ توا خوب گرم ہو گیا تو وہ بزرگ ننگے پاؤں اس توے پر کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ آج پورے دن میں 1 روٹی پانی میں بھگو کر کھائیے۔ یہ کہہ کر اتر گئے، کہا ہر آدمی ننگے پاؤں اس توے پر چڑھ کر 1 دن کے کھائے پیے کا حساب دے کہ آج دن میں میں نے کیا کیا کھایا ہے۔ اب سب پریشان ہو گئے، اول تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا ہے کہ آج دن میں ہم نے کیا کیا کھایا ہے، نہیں یاد ہوتا ہے، اور پھر یاد ہو بھی تو وہ بتاتے ہوئے بھی 4 6 8 منٹ تو لگیں گے۔ لوگ کہنے لگے حضرت ہم یہ شرط پوری نہیں کر سکتے۔ فرمایا اس دنیا کی آگ پر جلے ہوئے توے پر جو تھوڑا سا گرم ہے، کھڑے ہو کر 1 دن کے کھائے پیے کا حساب نہیں دے سکتے، قیامت کی اس آگ اور اس ہولناکی میں ننگے پاؤں اور ننگے سر جب سورج 1.25 نیزے کے فاصلے پر اور انسانیت بے لباس ہوگی، 60 70 سال کا حساب کیسے دو گے؟ تو ہم اپنے نفسوں کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں یہ ہر آدمی کو خوب پتہ ہے۔ اسی لیے ان گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچے۔ ہم نے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک لقمے کا،
ایک ایک روپیے کا حساب دینا ہے، کمایا کیسے ہے اور لگایا کیسے ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔